اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ماہ رمضان آج 15 رمضان ہے اور 3 دن کے بعد ایک عظیم رات آنے والی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا سورہ انا انزلنا میں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ نائٹ ہم سب کے لیے ہے کہ رمضان کا یہ پیک ہے، رمضان کا جو موسٹ امپورٹنٹ چیز رات ہے وہ یہی ہے۔ یہ ایک رات ایسی ہے کہ جو اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے۔ 19 کی رات یعنی ایک شب ضربت کی رات 19، 21، 23، 25 اور 27، لیکن ان 5 راتوں میں سب سے امپورٹنٹ رات 22 رمضان کی رات جو ہوتی ہے شب 23۔ تو اس رات کا پریپریشن ہم سب کو کرنا ہے، نہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے رمضان کے کہ رمضان کا وہ حصہ کہ جو وہ رات آئے گی اور ہماری ڈیسٹینی کو بدلے گی، بٹ وہ رات میں کرنا کیا ہے، وہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ اس رات کو لے کے جا کے ملایا گیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے کہ جس طرح فاطمہ کی کوئی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ 1000 مہینوں کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری تقدیر کو بدلنے والی رات ہے۔ 10-12 گھنٹے کی رات نہیں ہے، یہ پورے سال کے آپ کے اعمال، کمنگ ایئر کا پورا بجٹ اسی رات میں ہوگا۔ تو وہ رات پلیز میری ایک ہی خواہش ہے جو مجھے سن رہا ہے اس وقت کہ اس رات کو ڈونٹ لوز دیٹ نائٹ۔ وہ رات پھر 1 سال کے بعد واپس آئے گی۔ آپ پریپریشن کرنا، اس کا بچوں کو بھی پریپیئر کرنا، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا۔ یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ نائٹ۔ اور اس رات میں اعمال کیسے کریں گے؟ مغرب سے لے کے صبح تک یہ پوری رات ہماری ہے، پوری رات ہی ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ ہم کو کیا ہمارے ڈیسٹینی میں ہے اور ہم کو کیا ملنے والا ہے۔ جو مانگیں گے انشاءاللہ یو ول گیٹ اٹ۔ لیکن اس رات میں گوسپ کی رات نہیں ہے، بات چیت کرنے کی رات نہیں ہے، ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے۔ چند گھنٹے ہیں، فیو آورس ہے، لیکن وہ فیو آورس تمہاری پوری سال بھر کی تقدیر کو بدل دے گی۔ سال بھر تم سو جاؤ لیکن اس رات میں آرام نہیں کرنا۔ کوشش یہ کرو کہ اعمال نارمل مفاتیح الجناح میں ہیں، جو مسجدوں میں یا امام بارگاہوں میں کراتے، میں وہ اعمال نہیں بتا رہا، لیکن اس رات کا آغاز جو ہے صدقے سے کرنا۔ پہلی چیز جو دینا وہ صدقہ دینا۔ آپ صدقہ کچھ بھی دے سکتے، ایک روٹی دے سکتے، کچھ پیسے دے سکتے، $1 دے سکتے، $1 دے سکتے، جو چاہے دیں، لیکن صدقہ کسی غریب کو دینا یہ نہیں کہ آپ لے کے نکال کے رکھ دیے صدقہ۔ کوشش کرو کہ وہ صدقہ کسی غریب تک پہنچ جائے، اس لیے کہ صدقے سے تمہاری ساری دعائیں بھی قبول ہوں گی، آنے والی بلائیں بھی رکیں گی اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور اللہ راضی ہوگا۔ اس رات میں صدقہ دینا بے انتہا ثواب ہے اعمال شروع کرنے سے پہلے۔ تو یو اسٹارٹ وتھ صدقہ۔ دوسری چیز غسل۔ میں نے 15 شعبان کے کلپ میں اپنا بتایا تھا کہ جو غسل اسی انداز سے غسل کرنا، نیت یہ کرنا کہ میں غسل کرتا ہوں یا غسل کرتی ہوں شب قدر کا قربتاً اللہ، اور کہہ کر واجب غسل کی طرح غسل کرے، اس کے بعد نیت کرے، اس لیے کہ شب قدر ایک روایت سے ظہور امام کی بھی تاریخ ہے، یعنی اس کی صبح ہمارے امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ 4 ڈیٹس بتائی گئی جو ظہور امام کی ہے۔ عاشورہ ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، رمضان کی شب قدر ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، اور اس رمضان شاید میرے خیال سے شب قدر آ رہی۔ 15 شعبان ایک ڈیٹ ہے اور 25 ذی القعدہ، یہ 4 ڈیٹس ہیں مولا کے ظہور کی۔ 4 ڈیٹس میں یہ ڈیٹ اب آ رہی کہ جو امام کے ظہور کی تاریخ ہے، تو اس دن کی نیت یہ کریں گے آپ غسل کی کہ میں غسل کرتی ہوں یا کرتا ہوں شب قدر امام زمانہ کی سلامتی کا قربتاً اللہ۔ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں شب قدر کا ظہور امام کی دعا کروں گی آج کی رات قربتاً اللہ۔ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں شب قدر میں ظہور امام کے بعد امام کے ناصروں میں ہمارا نام شمار ہو، ہم مولا کی نصرت کریں اور نصرت ویسی کریں جیسے مولا چاہتا۔ اس کے بعد نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں شب قدر کے لیے اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں جا کے کروں گی۔ پھر میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں شب قدر امام حسین کی زیارت پڑھوں گی قربتاً اللہ۔ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں شب قدر سارے مومنین اور مومنات کے حق میں دعا کروں گی قربتاً اللہ۔ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں سارے مومنین کی مغفرت کے لیے۔ اس رات کو اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروانا ہے، بلکہ امپورٹنٹ اپنے گناہوں کے ساتھ
سارے مرحومین کی مغفرت کرانا. یہ اتنا امپورٹنٹ نیت کروا رہا میں, یہ اتنا امپورٹنٹ دعا ہے کہ اگر اس دن تمہاری دعا سے کوئی ایک مومن کی بھی مغفرت ہو جائے یا کسی مومنہ کی مغفرت ہو جائے تو وہ تمہارے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ اس کی طرف سے آج کی رات مجھے میری مغفرت ہوئی تو تم اس کی مغفرت کرا دے. اور ملینز کی تعداد میں آپ کا ایک غسل اور ایک دعا ملینز کے گناہوں کو معاف کروائے گی. تو یہ نیت کر کے آپ 10-12 نیت کر سکتے ہیں, بس میں اتنا غسل بتا رہا. اس کے بعد اس رات میں 2 رکعت, سب سے امپورٹنٹ, افطار کے بعد when you start your اعمال, پہلی چیز جو کرنا وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. 2 رکعت میں شکر کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب قدر میں قربتاً اللہ, نماز پڑھ کے بی بی کی تسبیح, بالکل فجر کی نماز کی طرح بی بی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا یہ کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یو ہیو گیون می چانس کہ میں شب قدر کے اعمال کر سک رہا یا کر سک رہی. تیرا شکر ہے کہ میں صحت کے ساتھ ہوں. اور یہ دعا کرو کہ پروردگار جتنے اس وقت بیمار ہیں جن کو شب قدر نصیب نہیں ہوئی, پہلی شب قدر نصیب نہیں ہوئی, ہو سکتا تو دوسری شب قدر 19 والی دے دے, 21 والی دے دے, 23 والی دے دے. تو یہ دعا کرنا کہ اللہ آج مجھے تو صحت ہے اور میری یہ صحت پوری شب قدر حاصل کرو, شب قدر کے اعمال کروں اور شب قدر کی برکتیں لو. اور سارے بیماروں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تو اس آئندہ شب قدر سارے بیمار جو اس وقت نہیں کر سک رہے ان کو صحت دے, تو تمہاری صحت پورا سال بھر تمہاری بڑی میجر ڈیزیز سے تم بچیں گے. یہ دعا کرنا. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. میں عام اعمال نہیں بتا رہا جو مفاتیح الجناح میں ہے, میں وہ اعمال بتا رہا جو مفاتیح الجناح سے ہٹ کر ہے. یہ اعمال آپ کو اتنے امپورٹنٹ ہیں, اگر آپ یہ کریں گے you will see the change in your life, your destiny will change. اور ایسی ڈیسٹینی بدلے گی کہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل رہے ہیں. اس لیے کہ اس رات میں رزق بھی کھلتا ہے, اس رات میں زندگی بھی بڑھتی, اس رات میں آنے والی پریشانیوں سے دور ہوتی, اس رات میں تمہارے آئندہ سال جو تم زیارات پہ یا حج پہ یا عمرے پہ جا رہے تو اسی رات میں امام کی بارگاہ میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اللہ کی طرف سے ملائکہ آتے اور امام کے پاس پورا مومن کا ایک بجٹ دیتے. میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا, ایک بجٹ دیتے اور امام اس کو اپروو کرتا. تو آئندہ سال کا آپ کا حج, آپ کی زیارت, آپ کی ساری وہ نیکیاں لکھی جاتی اور امام اس کو اپروو کرتا. تمہاری زندگی بڑھتی, اس رات میں تمہاری زندگی کے بارے میں لکھا جاتا, موت کے بارے میں لکھا جاتا. تو صدقہ جو ہے تمہاری زندگی کو بڑھا دے گا. اس رات میں یہ دعا کرنا کہ یہ 2 رکعت نماز پہلے شکر کی پڑھو, پھر 2 رکعت نماز پڑھو مغفرت والدین. اس مغفرت والدین کی نماز میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پورے خاندان کے لیے, ماں باپ, بھائی بہن, دادا دادی, نانا نانی, پوری آپ کی فیملی اور مومنین کے لیے اتنی سمپل نماز ہے. نماز کی نیت کرنا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں مغفرت کی, شب قدر قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ خل, اور دوسری رکعت میں 1 علم 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. یہ پڑھنے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو, تسبیح پڑھ کے دعا کر کے بولو آج شب قدر ہے, تو ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا, تو سارے مومنین اور مومنات کے گناہ کو معاف کر دے, آج کی رات سارے مرحومین کو معاف کر دے. یہ 2 رکعت ہو گئی. پھر تیسری نماز پڑھو. 2 رکعت میں نماز پڑھتی ہوں, سلامتی ہے امام زمانہ, اس لیے کہ وہ رات امام کے ظہور کی رات ہے. تو سلامتی کی نماز بالکل فجر کی نماز کی طرح پڑھو. پھر بی بی کی تسبیح پڑھو, پھر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا پڑھو, پھر الہی عظم البراء و برئ الخفا والی دعا, دعائے فرج پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے 18 مرتبہ امام کی سلامتی کے لیے درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 18 ٹائمز اپنی طرف سے امام کو ہدیہ کرو اور بولو پروردگار میرے مولا کو سلامت رکھ. ان کی سلامتی کے صدقے میں ہم سب کو, آپ کو معلوم ہے یہ 2 رکعت سلامتی امام زمانہ تم کو میجر ڈیزیز سے بچا لیں گے. آپ ٹرائی کر کے دیکھنا کہ آئندہ سال کوئی آنے والی بہت بڑی, اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے جو ہڈن بیماری ہے جو ہمارے جسم میں ہے, ہم کو پتہ نہیں کہ کل وہ ظاہر ہو, لیکن سلامتی امام زمانہ کی نماز سے تمہاری وہ ساری بڑی بیماریاں دور ہوتی. اس لیے کہ امام تمہارے لیے پلٹ کے دعا کرتا کہ اللہ اس نے میرے حق میں دعا کی, میری سلامتی کے لیے دعا کی, اللہ تو اس کو سلامت رکھ. تو وہ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ کے, سلامتی کی نماز پڑھ کے یہ کرنا. چوتھی نماز, پھر آپ سارے مرحومین کے گناہوں کی معافی کے لیے, یہ بڑی ایکسٹراڈنری نماز ہے. حیات القلوب میں علامہ مجلسی چھٹے امام سے لکھتے کہ 2 رکعت نماز, پہلی رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ خل, سورہ توحید آپ جس کو بولتے ہیں. دوسری رکعت میں بھی ایگزیکٹلی 1 علم 7 ٹائمز سورہ خل پڑھنے کے بعد
تسبیح بی بی زہرا پڑھنا، پڑھ کے دعا کر کے بولنا کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ اس رات کے بارے میں یہ ہے، معصوم کا جملہ ہے، عابد الرامی کا جملہ نہیں ہے، معصوم امام کا جملہ ہے۔ چھڑے امام کہتے ہیں کہ جو شخص کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوتے پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک، تو وہ رات صرف گناہوں کی معافی فارگیونیس کی رات ہے۔ تو اس رات میں یہ نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے، سارے میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے۔ ماں باپ کے لیے ضرور دعا کرنا، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، مومنین کے۔ اس کے بعد یہ جملہ بولنا کہ جس سے تمہاری دعا نماز قبول ہو کہ پروردگار جتنے مرحومین ہیں ان سب کے گناہ آج شب قدر ہے تو معاف کر دے۔ معصوم امام کہتے کہ اس رات میں اگر کوئی شخص شب قدر کے لیے اگر یہ نماز مغفرت پڑھے گا، اللہ اس کے 7,000 گناہ معاف کرے گا۔ اگر 7,000 بھی ہو سکتے، 70,000 بھی ہو سکتے، یہ پڑھو۔ اس کے بعد زیارت امام حسین، مولا حسین کی زیارت، یہ اتنی امپورٹنٹ زیارت وارثہ پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ زیارت عاشورہ پڑھو، کوئی حرج نہیں۔ مولا حسین کی زیارت کی 2 رکعت نماز پڑھو، پھر امام حسین کی جو زیارت پڑھنا نا، تو اب نیت غور سے سنو کہ نیت یہ کرنا کہ میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب قدر میں، اپنی طرف سے، ماں باپ بھائی بہن سب کی طرف سے۔ اس کے بعد یہ بولو جس کی آج پہلی رات ہے دنیا میں اس کی طرف سے۔ اس کے بعد یہ بولو کہ سارے مرحومین کی طرف سے میں زیارت پڑھا۔ اس کے بعد یہ بولو کہ سارے بیمار جو نہیں پڑھ سکتے اس وقت، ان کی بیماری کی دوری کے لیے میں یہ زیارت پڑھ رہا۔ اس کے بعد یہ بولو سارے پریشان حال جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے میں یہ زیارت امام حسین پڑھ رہا۔ جتنے حاجت مند ہیں جو دعائیں مانگ رہے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس زیارت کی برکت سے اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ پھر بولو کہ میں یہ زیارت کو نظر کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں شب قدر میں شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، اہل بیت نبوہ، مادن رسالہ کو، 13 معصومین کو۔ آخری میں اس رات کو بولو کہ پروردگار یہ زیارت میں گفٹ کر رہی مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو، قربت اللہ بول کے آپ زیارت امام حسین پڑھو۔ یہ وہ زیارت ہے دوستو، تم ایک صرف سلام یہ کریں گے، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ بولو گے، لیکن اللہ اس سلام کی برکت سارے ملینز جو مرحومین ہیں ان کی لہر پہ جائیں گی، اور جتنے تمہارے چاہنے والے ہیں، جتنے بیمار ہیں، ان کو صحت ہوگی۔ یہ شب قدر کے یہ وہ مخصوص اعمال۔ اس کے بعد اس رات کو وہ نماز ضرور پڑھو جو مسجد جمکران میں پڑھی جاتی، مسجد سہلا میں پڑھی جاتی اور سرداب مقدس میں پڑھی جاتی، جو میرے زیارت کے کلپس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے کہ یہ مخصوص نماز ہے۔ یہ نماز 3 چیزوں کے لیے، تو راوی نے کہا ہارٹ کا اگر کسی کو پرابلم ہے، آرٹریز اگر کسی کے بلاک ہے تو وہ کھلتے، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکی ضرور پڑھے، لڑکا پڑھے، جو بھی پڑھنا چاہ رہے جس کی شادی نہیں ہوئی وہ پڑھے، اور رزق کے لیے بہت اچھی، اس سے بہتر کوئی نماز نہیں رزق کے لیے۔ وہ نماز کیا پڑھو، وہ نماز کی نیت کیا ہے، مشہور نماز کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت یا پڑھتی ہوں 2 رکعت حاجت کی امام زمانہ سے شب قدر میں قربت اللہ، اس لیے کہ وہ رات میرے امام کی رات ہے۔ تو اس نماز میں بہترین وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین جو 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ علم کا سورہ جب شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 ٹائمز پڑھو، پھر سورہ کمپلیٹ کرو، پھر کوئی دوسرا سورہ پڑھو۔ رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 ٹائمز، اور سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 ٹائمز، دونوں سجدے میں۔ دوسری رکعت میں بھی بالکل ایگزیکٹلی ویسی کرنا۔ اس کے بعد نماز ختم ہوئی، بیوی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے وہی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن اور الہی عظمت برا و برے الخوا والی دعائے فرق پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو۔ یہ وہ نماز ہے کہ تمہارے ہارٹ کے پرابلم 1 سال تک تمہارے آرٹریز کبھی بلاک نہیں ہوئیں گے، رزق تمہارا کبھی نہیں رکھیں گا، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشنز بھی ہے کہ رزق حرام نہیں کھانا، گوسپ نہیں کرنا، گناہ کبیرہ نہیں کرنا جس سے رزق رکتا ہے، خط رحم نہیں کرنا، انہیں ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرنا۔ اگر یہ سب آپ کنڈیشن کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا رزق بھی کھل جاتا اسی رات میں، اسی وقت میں۔ اور اس کے بعد کسی کی شادی نہیں ہونی، لڑکیوں کی تو شادی بھی ہوتی، اور اولاد کے لیے آخری چیز بول رہا، شب قدر میں نماز شب کو ناغہ نہیں کرنا۔ نماز شب قدر کی اتنی امپورٹنٹ ہے، اگر پوری 11 رکعت تم نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر۔ اولاد کے لیے نماز شب بہترین ہے۔ مولا علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، اور مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ لڑکے کو بھی لڑکا چاہتے ہو یا لڑکی چاہتی ہو تو تم کو نماز شب پڑھو اس رات میں، شب قدر کی رات میں، اور دعا کرو کہ پروردگار آج شب قدر ہے، آج تیری عظیم رات ہے، تو معاف
معاف کرنے والی رات ہے، تیری رحمتوں کی رات ہے، تو کوشش یہ کر کہ ہمارے سارے پرابلمز دور ہو جائے، صاحب بے اولاد کو اولاد مل جائے، اور رزق کے لیے اس رات میں ضرور پڑھنا، اور 100 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یا 1000 مرتبہ صلوات پڑھو، 1000 ٹائم، 10 تسبیح پڑھ کے اللہ کے رسول کو اور 14 معصومین کو ہدیہ کرو، ہدیہ کرو، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اگر 1000 مرتبہ صلوات پڑھ کے شب قدر میں کوئی ہدیہ کرے گا تو اللہ اس کے سارے رزق کے پرابلمز کو دور کرتا، اللہ اس پر رحمت کو نازل کرتا، اس لیے کہ صلوات کے معنی یہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کے معنی یہی ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل کر۔ جب آپ 1000 مرتبہ دعا کرتے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل کر، تو محمد اور آل محمد آپ کے حق میں دعا دیتے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر۔ جب آل محمد آپ کو رحمت کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے اوپر رحمت آئے گی، اور شب قدر صرف رحمت کی۔ اور آخری بات میں بول رہا کہ اس رات میں فارگیونیس کی رات ہے، اپنے گناہ کو معاف کرنے سے بہتر جب آپ پہلے یہ بولیں گے کہ یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، کہ اللہ اس رات میں کہ تو ہم سے راضی ہو جا، آپ پہلے خود راضی ہو، سارے اپنے رشتہ داروں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو فون کر کے بولو، اگر آپ باہر ہیں یا ماں باپ کے قریب ہے تو ان کو بولو کہ ماں تو مجھے معاف کر دے، بابا تو مجھے معاف کر دے، بھائی تو مجھے معاف کر دے۔ اس رات میں واٹس ایپ کے ذریعے معافی نہیں مانگنا، پھر بول رہا واٹس ایپ کے ذریعے معافی نہیں مانگنا، call them and ask them for forgiveness, ask them for sorry، ماں باپ سے معافی مانگو، رشتہ داروں سے معافی مانگو، اس کے بعد اس رات کے اعمال شروع کرو کہ اللہ تو آج کی رات ہمارے گناہوں کو معاف کر۔